نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 10۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب پکارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی اور مشرکین مکہ کی تنبیہ کے لیے 7 انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تسلی یوں تھے کہ جس طرح قریش نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، اسی طرح گزشتہ قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی، اور انہوں نے دعوت کی راہ میں تکلیفوں پر صبر کیا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان ظالم قوموں کو ہلاک کر دیا، اور مشرکین کے لیے تنبیہ اس طور پر تھی کہ کہیں فرعونیوں اور دیگر کافر قوموں کی طرح تمہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے رب نے موسیٰ کو کوہ طور کے پاس آواز دی، جس کی تفسیر سورہ طٰہٰ میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں، یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جائے اسے غور سے سنو۔ آیت نمبر 11۔ قوم فرعون الا یتقون، یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ظالم قوم فرعون کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ کیا انہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے کہ وہ کفر اور سرکشی پر اصرار کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے عرض کی اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ناتوانی کا اظہار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ آیت نمبر 13۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا سینہ بھیجتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں، لہٰذا آپ یہ پیغام ہارون کی طرف بھیجیے تاکہ اس عظیم مشن میں وہ میرے دست و بازو بنے اور کام میں میرا ہاتھ بٹائیں۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ نے اس عظیم ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ناتوانی کا اظہار کیا اور پھر اللہ سے دعا کی کہ میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، جس کے نتیجے میں میں تنگ دل ہو جاؤں گا، اور میری زبان میں جو لکنت پائی جاتی ہے، یعنی زبان میں روانی نہیں ہے، اس کے سبب پیغام رسانی کی ذمہ داری نہیں پوری کر سکوں گا۔ اس لیے میرے رب، آپ جبریل علیہ السلام کو
میرے بھائی ہارون کے پاس وحی دے کر بھیجیے تاکہ وہ بھی آپ کے رسول ہو جائیں اور میری مدد کریں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 اور 30 میں اس طرح آیا ہے کہ میرے گھرانے سے میرا ایک وزیر مقرر کر دیجئے، میرے بھائی ہارون کو مقرر کر دیجئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تو وہ شام میں تھے اور ہارون علیہ السلام مصر میں موجود تھے۔ آیت نمبر 14 وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اے میرے رب، میں نے قبطیوں کے حق میں ماضی میں گناہ بھی کیا ہے، یعنی جب میں مصر میں تھا تو غلطی سے قبطی میرے ہاتھوں مارا گیا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں اور پیغام رسانی کا کام نہ کر سکوں۔ اس واقعے کی تفسیر سورۃ القصص میں آئیں گی۔ اگرچہ یہ قتل عمدن یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ قتل جو ہے وہ غلطی سے ہو گیا تھا، لیکن تھا تو قتل ہی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ درست تھا کہ وہ انہیں کہیں دیکھتے ہی گرفتار نہ کر لیں اور مقدمہ چلا کر سزائے موت کے مستحق نہ ٹھہرا دیں۔ آیت نمبر 15 قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، سب سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں، آپ دونوں ہمارے معجزات لے کر جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور فرعون کو دعوت توحید دیتے وقت آپ دونوں کی اس سے جو بات ہوگی ہم سنتے رہیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46 میں آیا ہے، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اللہ کے اس اسلوب کلام سے مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ہمت افزائی ہو اور اللہ کی جانب سے انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ ان دونوں کی حفاظت کرتا رہے گا۔ آیت نمبر 16 and 17 فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 17 ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، کہ اب تم بنی اسرائیل کو مزید تنگ نہ کرو اور انہیں آزاد کر کے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دونوں فرعون سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن 1 سال تک انہیں اس کے دربار تک رسائی کی اجازت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دونوں اس سے یہ بھی کہیے گا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ ملک کے شام جانے کی اجازت دے دیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مصر میں قیام 400 سال تک تھا۔ فرعون اور فرعونیوں نے انہیں غلام بنا کے رکھا تھا۔ جب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ آیت نمبر 18 قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا،
فینا من عمرک السنین۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے ہیں۔ یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے کہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کی غیر ضروری تفاصیل کو چھوڑ دی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر پہنچنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کر اسے دعوت دینے سے متعلق تمام تفصیلات کو چھوڑ کر فرعون کے جواب کو نقل کیا گیا ہے کہ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے دریا نیل میں بہتے ہوئے صندوق سے نکالا تھا، پھر پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ جابر اور متکبر اور اپنے آپ کو معبود سمجھنے والا فرعون یہ کب گوارا کر سکتا تھا کہ اس کے گھر میں پرورش کردہ ایک معمولی سا اسرائیلی بچہ بڑا ہو کہ اس کے بالمقابل کھڑا ہو اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرے۔ اسی لیے اس نے نہایت حقارت آمیز انداز میں کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے گھر میں پلا بڑا تھا اور ایک مدت تک ہمارے ساتھ رہا تھا اور ہماری ہی روٹی کھاتا رہا تھا۔ آیت نمبر 19۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے جو اپنا وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ پہلے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات جتائے، پھر دوسری بات یہ اس نے کی کہ تم نے ایک قبطی شخص کو بلا وجہ قتل کر ڈالا۔ آخر میں اس نے کہا تم کتنے ناشکر گزار اور احسان فراموش ہو کہ جس قوم میں پلے اور جوان ہوئے اسی کے آدمی کو تم نے مار ڈالا۔ آیت نمبر 20۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ تب کیا تھا جب کہ میں ناواقفوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس کا تو اعتراف کر لیا کہ اس قتل میں مجھ سے غلطی اور خطا تو ہو گئی ہے، مگر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ یہ غلطی قصدن نہیں ہوئی تھی، ایک صحیح اقدام تھا جو اتفاقاً سے غلط انجام پر پہنچ گیا، کہ مقصد تو تھا کہ قبطی شخص کو اسرائیلی شخص پر ظلم کرنے سے روکنا تھا۔ اسی قصد سے، اسی ارادے سے اس کو ایک ضرب لگائی تھی، اتفاقاً سے وہ اسی ضرب سے مر گیا۔ اس لیے یہ فعل خطا ہونے کے باوجود ہمارے اصل معاملہ یعنی نبوت کے دعوے اور اس کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ آیت نمبر 21۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا۔ اس واقعے کے بعد میں تم لوگوں سے ڈر کر تمہارا یہ علاقہ چھوڑ کر چلا گیا۔ جیسے پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ٹھوکر لگانے یا گھوسا مارنے سے وہ آدمی مر جائے گا، میرا مقصد اسے قتل کرنا ہرگز نہ تھا، میں تمہارے علاقے سے بھاگ کر مدین چلا گیا اس ڈر سے کہ کہیں تم لوگ مجھے قتل نہ کر دو۔ سورہ قصص آیت نمبر 20 میں آیا ہے کہ آل فرعون کے ہی ایک مرد مومن نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ فرعون کے دربار میں ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یہاں سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر مدین چلے گئے۔ فَوَهَبْ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے اور حکمت اور قوت فیصلے کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے حکمت اور نبوت سے نوازا ہے اور اپنا رسول بنایا ہے۔ آیت نمبر 22۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ،
ان عبدت بنی اسرائیل، اور یہ وہ احسان ہے جو تم مجھے جتلا رہے ہو، جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو ترکی بترکی جواب دے دیا کہ اپنے محل میں ایک اسرائیلی بچے کی پرورش کرنا تمہارا احسان ہے کیا؟ اور جس احسان کا تم مجھ سے ذکر کر رہے ہو وہ لائق ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے تو میری پوری قوم یعنی پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے۔ مجھے تو تم نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تم نے اپنے گمان کے مطابق مجھے اپنا بیٹا بنانا چاہا تھا، یہ بھی تمہاری خود غرضی تھی۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس احسان کا تم ذکر کر رہے ہو اس کا محتاج میں اس لیے ہو گیا ہوں کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے۔ ان دنوں تم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، اگر تم یہ ظلم نہ کرتے تو میری ماں مجھے دریائے نیل میں ڈال دینے پر مجبور نہ ہوتی اور میں تمہارے گھر نہ پہنچتا اور آج تمہارے یہ طعنے نہ سننے پڑتے۔ میری پرورش کرنے کا کارنامہ تو تمہیں بر وقت یاد آ گیا، لیکن میری قوم کو جو تم نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے اس کا کوئی تذکرہ تم نے نہیں کیا۔ آیت نمبر 23۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا کہ رب العالمین کون ہے؟ تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم رب العالمین کے رسول ہو اور اس کی طرف سے بھیجے گئے ہو، تو یہ رب العالمین کون ہے؟ فرعون نے پوچھا وہ رب العالمین جس کے تم دونوں رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو وہ کون ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ فرعون کا اس اسلوب کلام سے حد درجہ تکبر اور اللہ تعالیٰ کی شان میں حد درجہ گستاخی آیا تھی۔ آیت نمبر 24۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا آقا اور مالک، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ رب العالمین وہی ہے جو آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے۔ اگر تم کسی چیز پر یقین کرنا جانتے ہو تو یہ بات بدرجہ اولی یقین کرنے کی ہے، اس لیے کہ اس کے دلائل آفتاب کی طرح روشن ہے۔ آیت نمبر 25۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا کیا آپ سن نہیں رہے؟ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ براہ راست فرعون سے مخاطب ہیں اور اس گفتگو کو ان کے تمام درباری بھی سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترکی بترکی گفتگو اور بے باک لہجے کے سامنے فرعون سے کوئی جواب نہ بن سکا، تو اپنی اس خفت کو چھپانے کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے کے بجائے پلٹ کر اپنے درباریوں کی طرف دیکھتا ہے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس سے اس کے رب کی حقیقت پوچھ رہا ہوں اور وہ اس کے افعال بتا رہا ہے، یعنی میرے علاوہ کوئی رب العالمین ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے اپنے کسی دوسرے رب کی حقیقت بتا سکتا ہے؟ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس انداز کو خاطر میں لائے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ آیت نمبر 26 and 27۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ آیت نمبر 27۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے درباریوں سے کہا کہ تمہارا یہ رسول
جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو دھوکہ دے رہا ہے اور حقیقت کا اعتراف کرنے سے کترا رہا ہے، تو اس کی اور حاضرین مجلس کی مزید آنکھیں کھول دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہی جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا، اے فرعون، تم رب العالمین کا ایک حقیر بندہ ہو، رب نہیں، اور اے فرعون کے ماننے والو، تم رب العالمین کو چھوڑ کر اس کے ایک حقیر بندے یعنی فرعون کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فرعون جب بالکل لاجواب ہو گیا تو اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا کہ موسیٰ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے اور اس کی باتیں پاگلوں والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کو بھی نظر انداز کر کے اپنی گفتگو اسی جوش اور بے باکی کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ آیت نمبر 28۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ انہوں نے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ تھوڑی سی عقل والا آدمی بھی اسے سمجھتا ہے۔ یعنی اے فرعون، صرف تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ اتنی صاف ستھری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مشرق و مغرب کا رب ہونے کی بات اس لیے کی تاکہ فرعون کے دماغ میں یہ بات آ سکے کہ آفتاب کو مشرق سے نکالنے اور مغرب میں ڈبونے پر ان کا معبود فرعون قادر نہیں ہے، تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، اور تاکہ فرعون کو بتا سکیں کہ تم تو صرف ایک ملک کے بادشاہ ہو، دوسرے ملکوں پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، اور رب العالمین تو وہ ہے جس کی بادشاہی مشرق سے لے کر مغرب تک پورے عالم پر ہے۔ آیت نمبر 29۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول اور دلائل سے بھری ہوئی گفتگو سے بالکل لاجواب ہو گیا، صورتحال اس کی برداشت سے باہر ہو گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے عزم صادق کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ڈرانے اور دھمکانے والا طریقہ اختیار کیا، جو ہمیشہ ان متکبر لوگوں کا طریقہ ہے جن کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کے لیے کوئی دلائل نہیں ہوتے، تو وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر چپ کرانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا تو میں تمہیں جیل کی اندھیری کوٹری میں ڈال دوں گا جہاں مر کر سڑ جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی جیل قتل سے بھی بدتر تھی، جہاں ہر آدمی کو زمین کے نیچے ایک تنگ اور گہری کھائی میں ڈال کر چھوڑ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ وہیں مر جاتا۔ آیت نمبر 30۔ قال اولو جئتک بشیء مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے
اس کا یہ جواب سن کر سمجھ لیا کہ فرعون ان کے دلائل کے سامنے بالکل لاجواب ہو گیا ہے اور اس میں ایک کمزوری سی آ گئی ہے۔ اسی لیے انہوں نے نرم اسلوب کلام اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے اللہ کا معجزہ پیش کروں جو ثابت کر دے گا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں؟ تو فرعون نے کہا ہاں، اگر سچے ہو تو پیش کرو۔ آیت 31 قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، وہ بولا تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 32 and 33 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ایک زرعی اژدہا بن گیا۔ آیت نمبر 33 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے کھینچا تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو ایک سچ مچ کا سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ کہتے ہیں کہ وہ سانپ کچھ دیر بعد فرعون کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے ڈر کے مارے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے اس رب کی قسم جس نے تمہیں بھیجا ہے، اسے پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا تو وہ لاٹھی بن گیا، اور انہوں نے اپنے گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ بغیر کسی بیماری کے خوبصورت چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔